المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت افزائی اور دلجوئی کے لیے انہیں ان کی کنیتوں سے پکارا کرتے تھے، اور جن کی کوئی کنیت نہ ہوتی انہیں کنیت عطا فرماتے، پھر انہیں اسی کنیت سے بلایا جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کی بھی کنیت رکھا کرتے جن کی اولاد ہوتی، اور جن کی کوئی اولاد نہ ہوتی انہیں اپنی طرف سے کوئی کنیت عطا فرماتے، اور بچوں کی بھی کنیت رکھتے جس سے ان کے دل نرم ہو جاتے۔ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی بنسبت غصہ بہت دیر میں آتا اور سب سے جلدی راضی ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان، ان کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرنے والے اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے تھے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیہ، یعنی اے اللہ عز و جل، تجھے پاکی ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے: یہ کلمات مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سب سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی، چنانچہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: میں تمام ارواحوں سے زیادہ فصیح ہوں، اور بے شک جنتی جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں گفتگو کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی، جب بھی بولتے بات کو طول نہ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکھرا نکھرا مبارک کلام ایسا ہوتا جیسے موتیوں کو لڑی میں پرو دیا گیا ہو۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح مسلسل اور لگاتار کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا تھا، جبکہ تم لوگ اپنے کلام کو پھیلاتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور جو درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔
درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔